ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو پہاڑیوں اور سنہری کھیتیوں کے درمیان آباد تھا، وہاں ایک چھوٹا سا گھر بھی تھا جہاں راج نامی ایک غریب کسان رہتا تھا۔ راج ایک بہت ہی محنتی آدمی تھا اور وہ دن سے لے کر شام تک اپنی زمین میں کھیتی کا کام کرتا تھا، اس امید پر کہ ایک بھرپور فصل ہوگی جو اس کے معمولی خاندان کے لیے خوشحالی لائے گی۔ راج کا پورا خاندان اسی فصل پر منحصر تھا اور وہ جو کچھ اس سے کماتا اس کے گھر والے اسی پر گزر بسر کر رہے تھے۔ راج کے 2 بچے تھے جن میں چھوٹا ارجن اور اس کی بڑی بہن انیکا شامل تھی، اور یہ دونوں بہت ہی پیارے بچے تھے اور اس کی بیوی لیلا کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ یہ پورا عاجز خاندان گاؤں کے کنارے پر ایک چھوٹے سے جھونپڑی میں رہا کرتا تھا۔ چیلنجوں کا سامنا کرنے کے باوجود ان کے سادہ گھر کی دیواروں کے اندر محبت بے پناہ تھی۔ یہ سب آپس میں انتہائی پیار محبت سے رہا کرتے تھے۔ لیلا گھر میں دن رات کام کرتی تھی اور اس کی انتھک محنت نے گھر کا انتظام سنبھالا ہوا تھا۔ اس کے برعکس راج بھی صبح شام محنت کرتا تھا تاکہ وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکے۔ ایک سال ایک شدید خشک سالی نے گاؤں کو مارا، یعنی کہ بارش اب بہت ہی کم ہونے لگی تھی، جس نے کبھی سرسبز کھیتوں پر سایہ ڈال دیا۔ فصلیں مرجھا گئیں اور دیہاتوں نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے جدوجہد کی۔ اب پورے گاؤں کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ تھا اور وہ قحط میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ راج کا دل بھی ڈوب گیا جب اس نے اپنی بنجر زمین کو دیکھا، یہ جان کر کہ غربت کی تلخ حقیقت قریب آ رہی ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے خاندان کا کھانا کم ہوتا گیا۔ ایک شام خاص طور پر مشکل دن کے بعد راج نے اپنے خاندان کو تیل کے ایک چھوٹے سے چراغ کی چمکتی ہوئی روشنی کے گرد اکٹھا کیا۔ میرے پیارے خاندان، اس نے شروع کیا۔ اس کی آواز محبت سے بھری ہوئی تھی۔ وقت مشکل ہے لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ ہمارے پاس بہت کچھ نہیں ہو سکتا ہے لیکن جب تک ہمارے پاس محبت ہے ہم اپنے طریقے سے امیر ہیں۔ جو ہی اس نے یہ بات کہی، لیلا اپنی پریشانی سے مسکرائی اور انیکا اور ارجن نے سمجھ میں سر ہلایا۔ وہ آپس میں خوشی خوشی باتیں کرنے لگے، لیکن اندر ہی اندر سے لیلا اور راج، یقیناً بچے بھی پریشان تھے۔ ایک دن جب رات کھیتوں میں کام کر رہا تھا، اس نے گاؤں میں ایک عجیب سے شخص کو نمودار ہوتا ہوا دیکھا۔ وہ شخص ایک بہت ہی بڑی گاڑی کے پاس تھا اور بہت ہی امیر معلوم ہو رہا تھا۔ جیسے ہی اس مہمان نے گاؤں والوں کی حالت ذات دیکھی کہ کس طرح ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ راج کے پاس چل کر آیا۔ راج کے پاس آ کر اس اجنبی نے کہا، میں نے ان چیلنجوں کو دیکھا ہے جن کا آپ اور آپ کے ساتھی دیہاتی سامنا کر رہے ہیں۔ ایسا کریں کہ یہ زمین آپ مجھے بیچ دیں، اس کے بدلے میں آپ کو وہ وسائل اور پیسے فراہم کروں گا اور اس سے آپ اپنے خاندان کے ساتھ خوشی خوشی رہ سکیں گے۔ اب یقیناً راج اپنے خاندان سے بے انتہا محبت کرتا تھا، لیکن وہ اپنی فصل سے بھی بہت پیار کرتا تھا جس سے وہ سالوں سے کاشت کر رہا ہے۔ راج نے اسی کے ساتھ اپنے اچھے اور برے وقت کاٹے ہیں۔ اس نے اپنے دل کی بات کہی اور کہا، آپ کی سخاوت کا شکریہ، لیکن یہ زمین میرے لیے صرف مٹی اور فصلوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ ہم کون ہیں اس کا ایک حصہ ہے، ایک میراث جسے میں اپنے بچوں کو دینا چاہتا ہوں۔ ہم غریب ہو سکتے ہیں لیکن ہم اس محبت سے مالا مال ہیں جو ان شعبوں میں پروان چڑھتی ہے۔ راج کی باتوں نے اس اجنبی کا دل چھو لیا اور اس کی باتیں اجنبی کو بہت ہی اچھی لگی اور اس نے گاؤں والوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گاؤں والوں کی ایک ریلی نکالی، کنویں کھودنے اور پانی کا ایک پائیدار ذریعہ بنانے کے لیے۔ اب گاؤں والے یہیں سے پانی لیتے اور اپنی ضرورتوں میں اس کا استعمال کرتے۔ راج بھی یہیں سے پانی لے کر اپنی فصل کو لگاتا۔ اب فصلیں پھل پھولنے لگی اور خشک سالی پر قابو پا لیا گیا۔ کبھی سوکھی ہوئی زمین نے اب استقامت کا پھل دیا اور راج کا خاندان پورے گاؤں کے ساتھ خوشحال ہوا۔ اب راج اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگا اور اجنبی چپ چاپ گاؤں سے چلا گیا، یہ سوچ کر کہ احسان کا بھی جو نبویا ہے اگتا رہے گا۔ پورے گاؤں میں خوشحالی پھیل گئی اور اس طرح پہاڑوں اور سنہری کھیتیوں سے گھرے اس چھوٹے سے گاؤں میں راج اور اس کے خاندان کی کہانی لچک، محبت
اور اس یقین کی کہانی بن گئی کہ مصیبت کے وقت بھی انسانی روح فصلوں کی طرح پھل پھول سکتی ہے، اور یہ کہ کس طرح راج نے ہار نہیں مانی اور اپنے گھر والوں اور خود کے لیے خوشحالی کا راستہ ڈھونڈا۔